لوگوں کا حال اتنا خطرناک ہو گیا تھا، اس سے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کے دل کے اندر ایک کڑھن، ایک تکلیف اور ایک ایسا دل کے اندر ایک ایسا غم تھا جس کو لے کر کے آپ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب حرا کی طرف رخ کیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو آیت کریمہ عطا فرمائی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل 36 سال ہے، اور آپ نے حرا کی طرف رخ کیا، اور وہاں جانے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس غار حرا کے اندر گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کیا۔ عبادت کس طریقے پہ تھی؟ بیان کیا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کا طریقہ ہوا کرتا وہ وہی طریقہ تھا جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانا وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ چاند کو دیکھا وہ بھی غائب ہو گیا، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزوں کو جب دیکھا تو اس کا نظام ہی تبدیل ہو رہا ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ لا احب الآفلین، ان غائب چیزوں کو تو میں اپنا نہ رب کہہ سکتا ہوں نہ پسند کر سکتا ہوں، کیونکہ رب تو وہ ذات ہے جو کبھی غائب نہیں ہو سکتی، رب تو وہ ذات ہے کبھی چھپ نہیں سکتی، رب تو وہ ذات ہے جو مملوک نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کی اتباع کی جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو مالک الملک ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں تمام چیزوں کی حکومت اور بادشاہت ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کے تمام خزانے ہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایتیں بخشی ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اور اس کی صفاتوں کے اندر، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ یہ آسمان کے اتنا بلند ہو جانا یہ کس نے کیا بلند؟ یہ سورج اور یہ ستارے اور یہ کہکشاں اور یہ سارے کے ساری چیزیں کیسے وجود میں آئی؟ یہ غور و فکر حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلتی رہی، اور معاشرے کو لے کر کے انتہائی آپ غم زدہ ہوتے، بڑے پریشان ہوتے۔ آخر یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ چنانچہ رؤیا صادقہ کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے، آپ رات کو جو چیز دیکھتے وہ صبح ظاہر ہو جاتی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ گزرتا رہا۔ آپ توشہ لے کر جاتے وہاں پر، یعنی غار حرا کے اندر، اور جب توشہ ختم ہو جاتا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی، آپ دوبارہ تشریف لاتے۔ کبھی کبھی آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چلی جایا کرتی، اور جانے کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ توشہ دے دیا کرتی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہویا کرتے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آگے بڑھتا رہا اور نبوت کا وقت قریب آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمانا شروع کر دیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہے غار حرا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ جبریل امی حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، لیکن نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور یہ صحیح بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے، کتاب الوحی کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں، کیسے پڑھوں؟ پھر آغوش میں لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر کہا پڑھیے، پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو اللہ نے نازل فرمائی وہ 5 تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے، لیکن پڑھنا کیسے؟ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پہلی وحی کا جو نزول فرمایا وہ پڑھنے سے بیان فرمایا ہے کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی اتر گئی یہ والی، یعنی یہ جو 5 آیتیں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف پیدا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے چادر اڑائیے، کمبل دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اوپر سے کمبل اڑایا گیا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم اور خوف کی بنیاد پر آپ فرما رہے تھے میں تو ہلاک ہونے والا ہوں، میں تو تباہ ہونے والا ہوں. ایسا خوف، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو پہلے نہیں دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصل صورت کے اندر، اصل شکل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور سے لگا رکھا ہے، آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے سر. اور ان کے جو قدمین ہیں، جو پیر ہیں ان کے، وہ تحت الثری تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ان کے پیٹھ ایک مشرق میں ہے، اور ان کا سینہ اور سامنے کا حصہ وہ دوسری طرف یعنی مغرب میں لگا ہوا ہے. یعنی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے گھیر دیا. اللہ نے 600 یا 700 بازو عطا فرمائے. صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور ایک اور جگہ حدیث موجود ہے کہ 600 یا 700 بازو. سورہ فاطر کی تفسیر کے اندر مفسرین نے فرشتے کے بارے میں بیان فرمایا کہ 600 یا 700 بازو فرشتوں کے ہیں. 600 بازو ایک معنی رکھتے ہیں. یہ جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اصل شکل و صورت کے اندر دیکھنا آدمی کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے، اور بشریت کا تقاضا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی فرشتے نہیں ہے، انسان ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انسان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوف طاری ہوا، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ تو غریبوں کا سہارا ہیں، آپ یتیموں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آپ بیواؤں کا کام کرتے ہیں، ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں. آخر کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے؟ آپ اتنا خیر کا کام کرتے ہیں، آپ کو کیسے اللہ تباہ کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ میں جو اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو تباہ نہیں کر سکتا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نوفل کے پاس میں لے کے گئی، جو اس وقت میں تورات اور انجیل کے بڑے زبردست ماہر آدمی تھے اور بڑا علم تھا ان کے پاس میں. لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب بیان فرمایا گیا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرشتہ آیا کرتا تھا، اور اسی فرشتے نے آنے کے بعد میں اس طرح سے کیا. اور پھر بیان فرمایا کہ کیا کیفیت تھی، بیان فرمایا کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ نبوت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمانا چاہتا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن آپ کے قوم آپ کو آپ کے اس جگہ سے جہاں پیدا ہوئے ہیں یعنی مکہ المکرمہ سے باہر کر دے گی. چنانچہ 13 سال جب مکی دور ہے، اس 13 سالہ مکی دور کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت بھی فرمائی ہے. لیکن اس کے درمیان کا جو دور ہے نبوت ملنے کے بعد میں 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. انفرادی طور پر ایک ایک بندے کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا. اس میں سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو آپ کے یار ہیں، آپ کے بچپنے کے دوست ہیں. اور خواتین میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لانے والی ہیں تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چہیتی بیوی ہے، اور سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
بچوں میں سب سے پہلے جو آزاد بچے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی بنے آگے چلنے کے بعد میں۔ لیکن یہ ابھی ان کا بچپنا ہے، ابھی چھوٹے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے۔ لیکن غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ ایمان لے کر کے آئے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ شروع زمانے کے اندر لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ پھر ابو بکر صدیق نے محنت شروع کی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگ اور دیگر حضرات، اس میں تقریباً 7 یا 9 بیان کیے جاتے ہیں، جو ان کی محنت کے نتیجے میں یہ لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ مسلمانوں کی تعداد آگے بڑھتی رہی، اور 3 سالہ یہ جو دور ہے مکی نبوت ملنے کے بعد میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ پوشیدہ طور پر نہیں، بلکہ آپ اس پیغام کو عام کر دیجئے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب اعلان پوشیدہ نہیں کرنا، اب عام کرنا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہے، صفا پہاڑی سب سے پہلے پڑتی ہے، اور آج تو اس کو خوبصورت اور مزین کر دیا گیا شیشے وغیرہ لگا کر کے، اور وہ جو پہاڑی ہے ان کو اوپر سے کاٹ بھی دیا گیا ہے، بالکل برابر سرابر کر دیا گیا۔ آگے جب مروہ پہ پہنچیں گے اس کا بھی یہی حال کر دیا گیا، اس کو بھی میں لگا ختم کرنے کا ارادہ دکھا ہے، وہ بھی بالکل ملا کر کے ڈال دیے۔ لیکن اس وقت میں ایسا نہیں تھا، کوئی دیوار یا کوئی سڑک یا کوئی بھاگنے دوڑنے کا کوئی راستہ ایسا بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ پہاڑیاں تھی جو واقعی دیکھنے میں پہاڑی لگتی تھی۔ آج تو خوبصورت کچھ اور ہی لگتا ہے اس کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کس کے اوپر؟ اسی صفا پہاڑی کے اوپر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور کہا کہ قریب آ جاؤ۔ قریش کے جتنے بھی لوگ تھے اور اس کے اطراف میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو بلا لیا، اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ یقین کر لو گے؟ سب نے کہا بالکل یقین کریں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ تو آپ کے پاس میں لوگ امانت رکھتے ہیں اپنی، آپ کو لوگ صادق کہتے ہیں، آپ اتنے سچے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس 40 سالہ دور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کسی گانے کی محفل میں نہیں گئے، کبھی کسی شعر و شاعری کی محفل میں نہیں گئے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ٹھٹے بازیوں کے اندر کبھی شرکت نہیں فرمائی۔ یقیناً جس نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کبھی اوباش لوگوں کے پاس نہ بیٹھے ہوں، کبھی شعر و شاعری کی محفل میں نہیں گئے ہوں، یقیناً ہر بندہ کہے گا آپ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ڈرانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ کہا کہ بالکل مانیں گے۔ فرمایا تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں جو جلد پہنچنے والا ہے۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لعن و طعن کرنا شروع کر دیا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تباہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ ابو لہب تیرے ٹوٹ جائے، تو ہو جائے تباہ، تو ہو جائے برباد، میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو ختم ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ چنانچہ نہ اس کے مال کچھ کام آیا جو اس نے کمایا تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان قریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کیا، لیکن چونکہ اب نبوت مل گئی اور 3 سالہ جو دور گزرا، یہ انفرادی طور پر یہ بھی ختم ہوا، اب اعلانیہ طور پر یہ نبوت کا دور شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حرم کعبہ کے اندر آپ تشریف لے جاتے تو حرم کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے، خاص طور پر بنو امیہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان قریش ہاشمی کے مقابلے میں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ جو خاندان ہاشمی تھا اس وقت کے اندر وہ بڑا معزز تھا، وہی متولیان تھے، اور اس کو جو مضبوطی ملی ہوئی تھی وہ خواجہ عبد المطلب کی وجہ سے ملی ہوئی تھی۔ لیکن عبد المطلب کا تو تقریباً انتقال ہی ہو چکا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل 8 سال تھی،
اور یہاں جو ابو لہب جو چچا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا وہ ایک دم ایک نمبر کا تھا، اور اس کے اندر بالکل بھی جیسا ہونا چاہیے ایک آدمی کے اندر ہوتا ہے، جو وہ متولیان میں سے ہے، وہ سرداروں اور قائدوں میں سے ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ایک غلط کاموں کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اور دوسرے جو لوگ تھے جیسے کہ خواجہ ابو طالب، ان کے پاس میں مال اور ثروت نہیں، حضرت عباس کے پاس میں مال ہے تو فیاضی نہیں ہے، تو ان کا تو خاندان ہے پورے کا پورا ایسا ہی ہے۔ اب یقیناً جو حکومت آنے والی ہے، جو متولیان بننے والے ہیں حرم کعبہ کے، وہ بننے والے بنو امیہ، اور بنو امیہ میں جو ابو سفیان ہے، جو ایمان لے کر کے جب تک نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، جو ایمان لے کر کے آئے، یہ بعد میں لے کر کے آئے ہیں، اس وقت میں ایمان لے کر کے نہیں آئے، یہ جنگ کے لیے پیش تھے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ قائد اگر ہم بنیں گے، متولیان اگر ہم بنیں گے تو ان کے بعد میں ہم ہی بنیں گے، ہمارا ہی نمبر ہے، اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے یہاں کے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، لیکن 6 نبوی کا واقعہ ہے، 6 نبوی کے، یعنی نبوت ملے ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے۔ حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر ہیں، آپ کعبہ کے اندر عبادت میں مشغول ہیں۔ عقبہ ابن معیط جو رؤساء مشرکین میں سے ہے، اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی کو لیا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، آپ نے اس کو اٹھایا۔ 6 نبوی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ابو جہل نے انتہائی گستاخانہ طریقے سے آپ کی بے عزتی کی اور انتہائی غلیظ الفاظوں کا استعمال فرمایا۔ وہاں پر ایک کنیزہ موجود تھی، ایک باندھی موجود تھی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ابھی اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، اس پورے واقعے اور پس منظر کو بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یقیناً آپ جانتے کوئی نہیں تھا، یا تو ابو طالب جو آپ کے چچا ہوا کرتے وہ مالدار نہیں تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے وہ محبت تو کرتے تھے، چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی شمار ہوتے تھے، کیونکہ صوبیہ کا دودھ دونوں نے پیا تھا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، تو اس اعتبار سے چچا بھتیجے بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے، محبت بہت تھی، 2 سال چھوٹے اور بڑے ہیں دونوں کے دونوں آپس میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی ایمان لے کر کے نہیں، شکار سے واپس تشریف لائے، چونکہ ان کو شکار کھولنے کا بہت شوق تھا، اور شکار کھیلنے کے بعد میں ان کا کام یہ تھا کہ وہ طواف کرنے آیا کرتے بیت اللہ میں۔ وہاں پر رؤساء مشرکین، بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے، وہاں پر ٹولیاں لگی ہوئی ہوتی، حلقے لگے ہوئے ہوتے، باتیں اور گفتگو چل رہی ہوتی، تو یہ ان کے پاس میں ضرور بیٹھا کرتے طواف کے بعد میں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، باندی نے بیان فرمایا یہ معاملہ ہوا تمہارے بھتیجے کے بارے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آ گیا اور ابو جہل کے پاس میں گئے، کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی بولنے کی، تیرے اندر اتنی سخت کیسا آ گئی، تیرے اندر ایسی جرأت کیسے ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا۔ فرمایا سن لے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ حالانکہ کوئی ارادہ نہیں تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جنون تھا ایک۔ قریش تھے وہ لوگ، متولیان قریش تھے وہ، متولیان کعبہ تھے وہ لوگ، عبد المطلب کی اولاد تھی وہ، جنہوں نے کعبے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، وہ لوگ تھے کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آیا کرتے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن یہ بھائی تھے ان کے، اور ان کو پانی کی ڈیوٹی تھی۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھے، غصے میں بھر گئے اور فوراً کہا تیری ہمت، چنانچہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایمان لے کر کے آیا اور میں مسلمان ہو گیا، لیکن گھر پہنچے بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے، میں مسلمان بھی ہو گیا۔ اپنا آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے بھئی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا یار، اپنے آباؤ اجداد کے دین سے ہٹ گیا، خاندان قریش کا جو ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، ان کا تو اس سے ہٹ گیا، خواجہ عبد المطلب کا جو دین ہے تو اس سے دور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک دم ڈیسائیڈ کیا آپ نے اور ایک دم بالکل طے کر لیا کہ مجھے اب ایمان جو میں لا چکا ہوں سو لا چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا سو مسلمان ہو چکا۔ 4 یا 5 دن کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کے دولت سے سرفراز فرمایا، مشرف با اسلام ہوئے آپ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے تفصیل سے سن رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں سخت غصے کے حامل تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اس کے بعد سے قریش جب مشورہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ مکی دور کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ مختصراً آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مکی دور ہے، اس دور کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ اسلام کس طرح سے پھیلا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔